السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس. آج سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 6 ہے. ہم انٹروڈکشن ٹو اسلام میں اسلامک بلیفس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو آج اینجلز کے حوالے سے یعنی جو فرشتے ہیں ان کے اوپر بلیفس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اسلام میں جو ہے نا ان کے اوپر بلیف رکھنے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں انٹروڈکشن دیکھیں گے اس کا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا پاسبل ویز کیا ہے کمیونیکیشن کے بٹوین اللہ اور مین کائنڈ کے. اس کے بعد تیسرا پھر ہم دیکھیں گے کہ نیڈ کیا ہے میڈیم یا چینل کی ضرورت کیوں پڑی. کیا ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ خود پروفٹس کے ساتھ نہیں کر سکتا خدا نخواستہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اینجلز ایز دا بیسٹ وے آف کمیونیکیشن اور اس کے امپیکٹس لائف کے اوپر کیا آتے ہیں. اس طرح کے بلیف رکھنے کے اوپر یعنی اینجلز کے حوالے سے بلیف رکھنے پر کیا امپیکٹ آتے ہیں. لاسٹ میں ریفرنسز آئیں گے. اس میں فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہم ایڈریس نہیں کریں گے کیونکہ اس حوالے سے کوسچن پاسٹ میں آیا بھی نہیں ہے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف کمپلیٹنگ دا کورس میں اس ٹاپک کو بھی ٹچ کر رہا ہوں. ادروائز یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایز پر مائی نالج یہ پاسٹ پیپر میں پوچھا نہیں گیا. یہ ٹاپک بلیف ان دا اینجلز آف اللہ کے اوپر ٹاپک نہیں آیا. اچھا جی, تو اینجلز کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے کوئی پہلی بار یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں دیا, بلکہ یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ یہ کانسیپٹ کسی نہ کسی فارم میں چلا آ رہا تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پریویسلی بھی جو ریلیجن تھا وہ اسلامی تھا سنس حضرت آدم علیہ السلام, تو اس ٹائم سے بھی یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہوگا. بہرحال سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی طرح بھلے وہ کسی کو ورشپ کرتے ہوں, بھلے وہ سٹارز کو کسی چیز کو, لیکن اس طرح کا کانسیپٹ یعنی اس طرح کی کریشن کا اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ایک مخلوق کا ریفرنس کہیں نہ کہیں ملتا ہے. دو یہ الگ بات ہے کہ کچھ نے پھر اس کو ان اینجلز کو ورشپ کرنا سٹارٹ کر دیا, سلیکٹیولی کسی کو ابیوز کرنا سٹارٹ کر دیا اور کرس کرنا سٹارٹ کر دیا, کسی کو ایون اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نا یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو یہ کسی نے ان کو بیٹی بنا لیا فرشتوں کو, تو اللہ نے ان کو کرٹیسائز کیا ہوا. اسی طرح کچھ نے ورشپ کیا, کسی نے کرس یا ابیوز کیا, اس کا بھی ریفرنس ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک اللہ کی کریشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن طرح کے اس سے تخلیق دی. جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے, اسی طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی. ہمیں اب وہ نہیں پتہ وہ نور کی کیا فارم تھی یا کیا کس اس میں تھا, لیکن بہرحال یہ نور سے ان کی تخلیق ہوئی اور ڈفرینٹ پرپزز اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. سم ٹائمز ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میسیج لے کے آنا اللہ کی طرف سے انسان تک, وہ بھلے نبی ہوں یا کوئی اور وہ ہوں, ظاہر نبیوں اور رسولوں کی طرف ہی آتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سم ٹائمز ان کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کسی آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنا, بارش برسانی ہے, کسی کی روح قبض کرنی ہے اینڈ سو آن. آپ کو پتہ یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے. یہ ڈیبیٹ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی اللہ یہ کام معاذ اللہ خود نہیں کر سکتا. وہ ظاہر ہے وہ یہ سارا کچھ خود کر سکتا ہے, لیکن ایک لا آف نیچر ایک پراپر ایک سسٹم ہے, سسٹمیٹک وے میں چیزیں خود اس نے وہ کی ہیں, اس دنیا کے لیے ایک اس کا لا ہے. اینی وے, تو اسی طرح پھر اس دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی چیزیں معاملات کس طرح سے, سارا اس کی رپورٹ دینا اللہ تعالیٰ کو. سم ٹائمز ایون سپرویژن کا رول بھی ان کے پاس ہوتا ہے. جیسے اب فار ایگزامپل اگر آپ کہہ لیں جیسے کرامن کاتبین ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر جو فرشتے ہیں جو کہ آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو ڈیڈز کی جو پراپر رپورٹ تیار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی نیچر وائز جو ہے نا یہ بالکل آنیسٹ ہیں, یعنی انفیلیبل ہے, ان سے کوئی مسٹیک یا غلطی نہیں ہو سکتی. دے ڈونٹ ہیو چوائس فار ورچو اور وائس. جیسے انسان کو اختیار دیا گیا ہے, یہ ایک غیر اختیاری مخلوق ہیں, ان کو اختیار نہیں دیا گیا. جو شیطان والا معاملہ ہے, ابلیس والا معاملہ, وہ ایک اور مخلوق ہے. یہ جو اینجلز کی بات ہے ان کو ورچو اور وائس کا آپشن نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, جیسا کہ انسان کو دیا گیا یا جنوں کو دیا گیا. اسی طرح سے کچھ فیمس اینجلز ہیں جیسے آپ نے ان کے نام سن بھی رکھے ہوں گے, جیسے کہ فار ایگزامپل حضرت جبریل ہیں جن کو اسٹرینتھ آف اللہ کہتے ہیں یا خدا کی طاقت کہتے ہیں. اسی طرح میکائیل ہیں جو رین وغیرہ کے لیے, ٹھیک ہے, جو اسرافیل ہیں وہ جو ہے نا وہ سور پھونکیں گے قیامت کے اس کے لیے. اور اسی طرح رضوان ہیں, منکر نکیر ہیں, کرامن کاتبین آپ نے سنے ہوں گے, مالک فرشتے کا نام سنا ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا اللہ کے اینجلز ہیں, ان میں سے کچھ فیمس ہیں جن کے آپ نام سنتے رہتے ہیں ریکرنٹلی. ٹھیک ہے, حضرت جبریل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روح الامین ہے,
روح الامین یعنی ایک آنیسٹ اسپرٹ ہے، ایک امانت دار روح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ پیغام لے کر آتی تھی۔ یہ جو سارے اینجلز ہیں یہ اللہ کی ول اور ڈائریکشن اور اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی اپنی مرضی سے یہ پتہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جو ان کو ڈائریکشن ملے گی، جو ان کو اس سے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیتے، ایز اٹ از اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی آرڈر ہو اس کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا اس کا بریف انٹروڈکشن۔ اچھا، اسی کے ساتھ کچھ پاسبل ویز آف اللہز کمیونیکیشن ود مین کائنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جس طرح کرسچینٹی میں بلیو کیا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کی فارم میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا انسان کے اوتار میں اللہ تعالیٰ آئے اور وہ کروسیفائی ہو کے انسانوں کے گناہوں کا وہ کر کے چلے گیا، ان کی کمپنسیشن کر کے چلے گئے۔ ایک تو ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے اور اس سے ابو ہے کہ وہ اس طرح انسان کے روپ میں، جو اس کی اپنی کریشن ہے، اس کے اپنی مخلوق کے روپ میں جو ہے نا وہ آئے، اس کے اوتار میں آئے اور پھر جو ہے نا معاملات کرے۔ دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے اللہ کا انسان سے کمیونیکیٹ کرنے کا کہ انسان کو ڈریمز کے ذریعے سے۔ تو ڈریم ظاہر ہے ایک ویک فارم ہے، اس کے ذریعے سے آپ کبھی بھی کسی کنکلوژن پر اور کبھی بھی کسی اسرٹیو ڈیسیجنز پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد ایک اور آسپیکٹ جو ہو سکتا ہے وہ ہے انٹیوشن، آپ جس کو آپ اردو میں وجدان بولتے ہو۔ تو وجدان ظاہر ہے یہ بھی ولنریبل اور سسیپٹیبل ٹو ایرر ہے، ٹھیک ہے۔ خود بخود ذہن میں تو اس طرح چیزیں نہیں آ جاتی کہ بھئی بس اللہ کی طرف سے انسان کے خود ذہن میں ساری چیزیں آ گئیں، اس ظاہر ہے، اور نہ ہی پھر دوسروں کے لیے یہ باتیں ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہیں۔ اور انسان ظاہر ہے اس چیز سے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس سے وہ سسیپٹیبل یا ولنریبل ہو جاتا ہے۔ ہاں، انبیاء کی بات الگ ہے اور ان کے ساتھ پھر موڈ بھی الگ ہے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈیوائن امپارٹیشن آف میسج ان ہیومن مائنڈ، ٹھیک ہے۔ جیسے انٹیوشن سے ہی ملتی جلتی چیز ہے یہ کہ ڈائریکٹ اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو ویسے ہی خود ہی آپ نے مطلب ایک طرح سے دماغ میں ہی آپ کسی کنکلوژن پر پہنچے اور تھوڑی ود کائنڈ آف اے اسپرچول اٹیچمنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پراپر ڈیوائن امپارٹیشن ہوئی ہیومن مائنڈ کے اندر میسج کی، ٹھیک ہے، جس کو الہام بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ڈالی گئی بات۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ایک اٹ کوڈ بی ون آف دا ویز، لیکن ہم ابھی ان کے اوپر آتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بیسٹ وے ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن۔ ہاں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا جو موڈ ہے یہ ایگزسٹ کیا ہے بالکل۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں تو کچھ پروفٹس تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا ایون سٹارٹ ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کر لیں، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح ڈفرینٹ پیغمبر آپ کو ملتے ہیں، میسنجرز آف اللہ، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا۔ لیکن اس کا بھی ایک حکمت تھی، ایک پردہ حل تھا، ایک تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا رہا۔ کچھ پروفٹس کے ساتھ ہوا ود سرٹن ڈیوائن وزڈم، اس کے ساتھ ایک اٹیچ تھی۔ اس کے بعد ہے کہ میسنجرز which is one of the best ways، ون آف دا بیسٹ کیا انفیکٹ بیسٹ وے ہے میسنجرز آف اللہ جو ہیں اینجلز کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا جائے انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جن کے اندر نہ کوئی ایرر کا چانس ہے نہ کوئی مسٹیک کا ہے، اور وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی وزڈم کے بالکل ان اکارڈنس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور خالق کے درمیان ایک وہ جو یہ گیپ ہے، اس کے لیے میسنجر جو ہے نا وہ ایک بہترین طریقہ ہے، یعنی ایک اینجل جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو فل کیا جا سکے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت اور اس کا مظاہرہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ظاہر اینجل کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی کر کے دیکھیں، ہمارے دو ابھی نیسیسری ڈیٹیلز میں نہیں آتا یہ ہمارے لیے، بٹ اینجلز کی کریشن اور اس کا وہ سارا کچھ ہے، ان کی ایگزسٹنس اور ان کی پاور، ان کا رول، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دیٹ از دا بیسٹ وے آف کمیونیکیشن بٹوین مین کائنڈ اینڈ اللہ تعالیٰ، گاڈ کے درمیان۔ تو یہ ہے جی پاسبل ویز ہیں، ان میں سے اگر آپ سب کو ایکسپلور کر کے دیکھیں تو کرسچینٹی والا آپشن بھی بالکل وائبل نہیں ہے۔ ڈریمز، ہمیشہ انسان کے ڈریمز ویک اور کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ، اس پہ نہیں ریلائی کیا جا سکتا۔ انٹیوشن، وجدان، ہر بندے کی الگ الگ چیز ہے، وہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ڈیوائن امپارٹیشن میسج کی ہیومن مائنڈ کے اندر، یہ ڈائریکٹلی تو اس طرح سے نہیں ہوتی، لیکن اس سے کوئی قریب قریب بات اللہ تعالیٰ کسی خواب کے ذریعے کسی انسان کو دکھا دے تو وہ تھوڑی بہت، لیکن اس کو تھرو آؤٹ پوری ایک یونیورسل ٹروتھ اور پوری دنیا کے لیے تو ایک وہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے، یا ایک سلیکٹیو آپشن ہے جس کے بارے میں احادیث میں بھی تھوڑا بہت ریفرنس ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو جائے، وہ بھی ہوئی ہے، کچھ پیغمبروں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا۔
اور جو موسٹ وائبل آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پاورفل کریشنز ہیں اس کی، جن کے اندر کوئی مسٹیک یا ایرر کا چانس نہیں ہے، اور وہ ایز اٹ از ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے رول ہیں، اور وہ اس کے اوبیڈینس میں بالکل جھکے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ میسنجر ہیں، اینجلز ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ اینجلز پہ بلیو کرنا ہے کہ انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اور اللہ اور انسان کے درمیان انفیکٹ جو میسنجرز ہیں یہ رول پلے کرتے ہیں میسیج کے لے آنے اور لے جانے کا. اچھا، اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل ضروری ہے ٹچ کرنا کہ نیڈ کیوں پڑی اس چینل کی، کمیونیکیشن کی، پروفٹس کے ساتھ پرٹیکولرلی، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ پروفٹ کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ جو چینل وہ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو دیکھیں جو گاڈ ہے وہ بیسیکلی ظاہر ہے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس آپ انڈرسٹینڈ یا ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک بیونڈ فزیکل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اگر آپ یہ دیکھیں تو ہر چیز کے لیے، جیسے دنیا میں گریوٹی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ڈیکرم بنایا ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو یہ اسی طرح اس دنیا کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو آخر اختیار کرنا تھا نا، ٹھیک ہے. تو ایک سرٹن ایس او پیز ڈیسائیڈ کر کے ایک ڈیوائن وزڈم کے ساتھ وہ ان کو ڈیسائیڈ کیا، میسنجرز کو ڈیسائیڈ کیا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی کی، لیکن وہ آپ کو پتہ صرف چند پروفٹس کے ساتھ ہوئی ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوئی. اور اینجلز البتہ ان کے تھرو ظاہر ہے سب پیغمبروں کے ساتھ ہوئی ہے. وہ اینجلز میں کوئی اس طرح کی مسٹیک یا ایرر کا چانس نہیں ہے، اور وہ ان کی ایسنس میں ہے اوبیڈینس، تو ان کے تھرو کمیونیکیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ان کے ڈفرینٹ رولز ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال کمیونیکیشن بھی انہی کے تھرو ہی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے وہ صرف کمیونیکیشن کا رول پلے کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ ان کے رولز ڈفرینٹ لے رہے ہیں، جیسے رپورٹ کرنا یا اس دنیا کے اندر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا، معاملات کو ایگزیکیوٹ کرنا، ایون سم ٹائمز اگر آپ یوں دیکھیں تو لاز کو ریگولیٹ کرنا بھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، لیکن اس میں آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انڈیویزبل وننس یا توحید کے اگینسٹ ہے، کہ خود معاذ اللہ کے خدا یہ کام خود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے آگے فرشتے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بس حکمت ہے، آپ ڈیوائن وزڈم کہہ لیں، ایس او پیز کہہ لیں، یا ایک ایک ڈیکرم کہہ لیں، ٹھیک ہے. ادروائز یہ نہیں کہ خدا ایک ٹائم بلکہ ایک سٹیج آئے گی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ختم کر دے گا اور ساتھ میں فرشتوں کو بھی ختم کر دے گا، اور پھر پوچھے گا، سوال کرے گا کہ کوئی اور طاقت، کوئی اور اس طرح کی ہستی ہے. تو ظاہر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے، اپنی حکمت سے دوبارہ سے انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو دوبارہ سے ری انکارنیٹ کرے گا. تو یہ اس وقت یہ ثابت، یعنی ایک طرح سے پروف بھی مل سکتا ہے آپ کو کہ بھئی واقعی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ہو گیا نیڈ یا چینل کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات. اینجلز کی اگر آپ نیچر دیکھیں اور ان کی فارمیشن کو اسٹڈی کریں اور ان کے رول کو دیکھیں تو دے آر دا بیسٹ وے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں ایرر کے چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ خدا کو ڈس اوبے کریں، ٹھیک ہے، اس کے میسج کو یا آرڈر کو. تو یہ ایک طرح سے بیسیکلی لنکیج ہے انسان اور اس کے درمیان، جو ایک گیپ ہے خدا کی ذات کے درمیان، اس کے لیے، یعنی ایک اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ان کمیونیکیٹ اللہ کے آرڈر، اللہ کا کانسٹیٹیوشن انسان تک پہنچانا، اور وہ سارا کچھ. بریفلی اس کا امپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں لائف کے اوپر، کیا پڑتا ہے انڈیویجول یا کلیکٹیوز کے. ایک تو یہ کہ کنفیوژنز اوائڈ ہو جاتی ہیں بہت ساری، جب آپ ایک اس طرح کے گیپ کو فل کرنے والی ہستیاں مان لیتے ہیں، اور پھر آپ کو میسج کے اوپر یقین ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے مسٹیک نہیں ہو سکتے اور سارا کچھ، تو آپ کو پھر کنفیوژنز بچ جاتی ہیں. ادروائز تو آپ ایسے ہی بڑے ایسے آپ کا ایریٹک بیہیویئر ہو، آپ کو کوئی آئیڈیا نہ ہو کہ یار اس کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوگا. ظاہر انسان کو یہ تو ہوگا نا کہ اگر اللہ کریٹر ہے اور انسان ایک کریشن ہے، تو اللہ انسان کے سامنے تو کبھی نہیں آیا، تو پھر کس طرح سے یہ کمیونیکیشن ہوئی، کس طرح سے. تو یہ کنفیوژن اوائڈ ہو جاتی ہے. اسلام نے بتا دیا یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی. انسان کے بیسک کوسچنز کا آنسر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اتھینٹسٹی آپ مل جاتی ہے ڈیوائن میسج کی، کیونکہ اللہ نے بھی بتا دیا، اور انسان کی تھرو آؤٹ ہسٹری کو اس میں دیکھا کہ یہ ایک ایسی پاورفل مخلوق ہے، لیکن ایسی ہیں جن کے پاس چوائس اور آپشن نہیں ہے. جو ان کو دیا جاتا ہے میسج، اس کو ایز اٹ از کنوے کرتی ہیں. تو اتھینٹسٹی ہو گئی ڈیوائن میسج کی، آپ کا ایک فرم بلیف بن جاتا ہے کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے میسج ہے اور اس میں کوئی ایرر کے یا ولنریبلٹیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ ایک ریشنل پرسن بن جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز آپ کو فیل ہوتے ہیں جب آپ اینجلز پر بلیو کرتے ہو. تو یہ ایک نیچرل انسان کی ٹینڈنسی ہے خدا کے ساتھ. اس میں بیانڈ ڈاؤٹ کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب اور وہ اس کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے اور سپروائز کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ کرامن کاتبین کے ذریعے سے کہ وہ پراپر آپ کی ایک ایک چیز کو مینشن کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسے سے پھر انسان کے اوپر نہ ذرا ایک چیک آ جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں آئی ایم بینگ سپروائزڈ اینڈ آئی ایم بینگ ججڈ. ٹھیک ہے، انسان میں ہیوملٹی آتی ہے کہ اتنی ڈیوائن پاور ہے کہ اس نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی، بارش، بجلی، ہر چیز وہ یہ ساری مینیج کر رہی ہیں. اتنا بڑا آپ کا کائنات کا یہ جو سارا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو اور پھر انسان میں انڈیویجولی یا کلیکٹیو لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورچوسنس بھی آتی ہے اس سے. تو یہ کچھ اس کے امپیکٹس ہیں اور تھوڑے سے اس کے ریفرنسز بھی میں اینڈ پہ ایڈ کر دوں گا. 2 چانسز بہت کم ہیں اس کوسچن کے ٹچ کرنے کے، لیکن یہ بریفلی پتہ ہونا چاہیے. ہو نوز کہ 10 نمبر کا وہ نوٹ بنا کے دے دے.